Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफ। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और एक आज़ाद रियासत बनाने का जो ख्वाब देखा था, उसको अमली शक्ल इस तरीके से पहुंचाई कि पौने 4 साल हुकूमत करने के बावजूद अमेरिका और उसके हवारियों को पाकिस्तान पाक सरजमीन पर ड्रोन हमला करने की इजाज़त नहीं दी। इसकी चाहे उसको कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़ी। आपने देखा उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले रखा और 3.5 साल जैसे कहते हैं एक चक्कर लगवाते रहे और 34 पॉइंट्स, और हर 6 माह के बाद जो मीटिंग होती थी उसमें कहते थे अब बाकी इतने पॉइंट्स रह गए हैं, बाकी इतने पॉइंट्स रह गए हैं, और ताहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। लेकिन जब उन्होंने ड्रोन हमले नहीं करने दिए और हवाई अड्डे अफ़गानिस्तान जो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है उस पर बमबारी करने के लिए और वहाँ पे ड्रोन अटैक करवाने के लिए जब उन्होंने हवाई अड्डे देने से इनकार किया और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, तो इमरान खान उनके लिए नाकाबिले कबूल हो गया और उनको हर सूरत जो है ना उसको हुकूमत से हटाना उनका टारगेट बन गया। तो हमारे जो यहाँ के लोग थे वो मिले और वहाँ से रजीम चेंज हुआ और हुकूमत चली गई, लेकिन ड्रोन हमला करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन नाजरीन, बताना ये मकसद है कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो आपने देखा कि इन्होंने डॉलर के साथ क्या किया। 8 मार्च को जब रजीम चेंज की इन्होंने रिट दायर की या एप्लीकेशन मूव की या रेफरेंस मूव किया स्पीकर को, उस वक्त डॉलर जो है ना वो 178 रुपीज़ का, आज डॉलर 250 रुपए का हो चुका है और अब थोड़ा सा नीचे गिरा है। वो क्यों गिरा है वो समझ लें आप कि अब इन्होंने अमेरिकन्स को पाकिस्तानी सरजमीन अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के लिए दे दी है, जो बावसूख ज़राए जो बता रहे हैं। और फिर हाल ही में अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक किया है जिसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने अल-कायदा की जो ओसामा बिन लादेन के बाद जो लीडरशिप थी एमन ज़वाहिरी साहब, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रोन हमला जो है वो हुआ कैसे है, ड्रोन जो है वो उड़ा कहाँ से। क्या अमेरिका ने अमेरिका से उड़ाकर यहाँ पे फेंका? नहीं। सऊदी अरब उनको इजाज़त देता है? नहीं। ईरान उनको इजाज़त देता है? नहीं। तुर्की इजाज़त देता है? नहीं। तो फिर ये कहाँ से उड़ा है? ये लोगों के जहन में एक सवाल है जो सोशल मीडिया पे उठ रहा है और यही सवाल जो है वो मेरे जहन में भी है। तो इसका मकसद है कि देखें कि एक दिन ड्रोन अटैक होता है, हमारे जो लोग हैं वो शहीद होते हैं, हमारी फौजी क़यादत जो है ना वो शहीद होती है, डॉलर एक ही दिन में 8 रुपये जो है वो कम हो जाता है। हालांकि ना तो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी, ना ही 1-2 दिन के अंदर जो है वो पाकिस्तान को कोई इमदाद मिली, ना ही IMF का कर्जा अभी तक किस्त जारी हुई। तो फिर ये एक ही दिन में 8 से 9 रुपये फी रुपये जो है वो डॉलर कैसे गिर गया। तो ये लोगों के जहन में सवाल आता है कि जैसे रजीम चेंज होने के फ़ौरन बाद जो 7-8 रुपये गिरा था तो वो इनको रजीम चेंज करने का इनाम मिला था। तो ये भी ऐसे ही लगता है जैसे उन्होंने ड्रोन अटैक करने की इजाज़त दी और उस खुशी में इन्होंने 8 से 9 रुपये डॉलर कम कर दिया। और अयाज अमीर साहब जो इंतहाई सीनियर साफ़ी हैं वो लिखते हैं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, इसके जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी असरात जो है मुरतब होंगे जो हमें भुगतने पड़ेंगे। तो ये इसी वजह से इमरान खान जो थे वो ड्रोन हमलों के अटैक के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, क्योंकि जब आप यहाँ से ड्रोन अटैक करते हैं तो वहाँ से लोग उसका बदला लेने के लिए फिर हमारे ही फ़ौजी भाइयों को जो है वो पे अटैक करते हैं या सिविलियंस पे अटैक करते हैं, और फिर हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है खाना जंगी का माहौल पैदा हो जाता है और बदअमनी की सूरत हाल हो जाती है और मुआशी तौर पर जो है ना मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो यही एक पॉलिसी थी जो इन्होंने आकर बिल्कुल यू टर्न लिया और इमरान खान की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर अपने अमेरिकन हवारियों को खुश करने के लिए, क्योंकि ये गुलाम है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। ये हमारे वज़ीर आज़म जो इस वक्त बने हुए हैं, ये उनका कहना है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो जो इनको ऑर्डर दिया जाता है ये मनोमान उस पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी
دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے IMF سے پیسے چاہیے، اور IMF سے پیسے اس وقت ملیں گے جب امریکہ بہادر جو ہے وہ ان سے خوش ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جو ہے وہ تیل سستا ہوتا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ تقریباً $96 فی بیرل تک آ چکا ہے، 140 سے نیچے آیا ہے، اور پاکستان میں ابھی تک اس کی قیمت جو ہے وہ $227 پیٹرول کی قیمت چل رہی ہے، جو کہ یہ بہت کم ہونی چاہیے۔ مہنگائی دیکھ لیں آپ، جب 8 مارچ کو جب رجیم چینج کے لیے فائل موو ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ 16.5% تھی، جو آج 38% تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے عوام کی آگے چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں، اور بجلی کے بل، یقین مانیں لوگ جو بجلی کے بل کے اوپر جو رو رہے ہیں، آپ جو دوست میری بات سن رہے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جن کا گھر کا بل 10,000 آتا تھا تو اس وقت ان کا بل 25,000 آ رہا ہے، جن کے گھر کا بل 5,000 آتا تھا آج ان کا بل 12,000 آ رہا ہے، اور جن کا بل 20,000 آتا تھا تو ان کا بل تقریباً 35,000 سے 40,000 کے قریب آ رہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے، اور لوگ تکلیف میں ہیں کہ بل جمع کرائیں، بچوں کو پڑھائیں، کھائیں، اور کیا کریں۔ اور ابھی جو اگست کے بل جو ابھی آئیں گے تو آپ دیکھنا ناظرین، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، اور تقریباً 50% جو ہے نا وہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکسز لگیں گے، فیول کی ماد میں اور باقی اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، تو یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے یہ جو ہم سے جو مڈل کلاس سے اور بلو مڈل کلاس پہ جو ٹیکسز لگا کر جو اتنا بل اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ اشرافیہ کی جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں اور جو اشرافیہ ہے، تو ان کی جو فری میں ان کو جو پیٹرول ملتا ہے اور جو ڈیزل ملتا ہے اور باقی جو ان کو جو ہے نا TADA ملتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ غریب عوام کو نچوڑا جا رہا ہے۔ تیسرا ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی دنوں میں پے در پے جب سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا فیصلہ دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی بن گئے، تو اس کے بعد زرداری صاحب دبئی بھاگ گئے، ان کو وہاں پہ کرونا ہو گیا تاکہ اگلے 14 سے 15 دن کوئی ان سے میڈیا ٹاک نہ کر سکے۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز کو بھی کرونا ہوا تھا، لیکن 5ویں ہی دن وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ گئی تھیں، نہ ان کو خیال آیا کہ مجھے کرونا ہے، اور نہ جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے تھے انہوں نے کوئی احتیاط کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، کرونا تو ہوا ہی نہیں ہے ان کو۔ تو اب جو تازہ تر اطلاع آ رہی ہیں، کیونکہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے حمزہ شہباز، 7 اگست کو ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اس چیز سے بچنے کے لیے وہ راتوں رات جو ہے وہ دبئی بھاگ گئے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو کہ وہ چھپ کر بیٹھ گیا پشاور، ان کی اپنی لینیں لگی ہوئی ہیں، یہ عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی پاکستان کے اندر، میرا نام ڈالو ECL کے اندر تاکہ میں باہر جا ہی نہ سکوں، میں نے جانا بھی نہیں ہے، اور تم لوگ اتنے دعوے کرتے ہو اور راتوں رات جو ہے نا وہ بھاگتے ہو، دبئی بھاگتے ہو، کوئی انگلینڈ بھاگتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قوم آپ کو چھوڑے گی نہیں، وہاں پہ بھی پاکستانی اوورسیز موجود ہیں، جس ملک کے جس کونے میں جاؤ گے ضلالت تمہارا مقدر بن چکی ہے، وہ تمہیں سامنا اس کا کرنا پڑے گا۔ اب جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تو الیکشن ساری جماعتوں نے مل کر پھر یہ دیکھا کہ یہ تو ضمنی الیکشن بھی جیت گئے ہیں، بری طریقے سے جو ہے نا شکست ہوئی ہے PDM کو، کیونکہ تمام تر انتظامیہ اور الیکشن کمشنر کی سپورٹ کے باوجود بھی یہ تو کلین سویپ کر دیا PTI نے۔ پھر انہوں نے مل کر ایک چال چلنے کی کوشش کی، جو ان کی عادت ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کروایا جائے، حالانکہ وہ فارن فنڈنگ کیس پیپلز پارٹی کا بھی ہے، وہ نون لیگ کا بھی ہے، وہ فضل الرحمان کا بھی ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے، تو پھر سب کا فیصلہ آنا چاہیے تھا نا، تو صرف PTI کا ہی فیصلہ کیوں اتنی جلدی آیا ہے، اس کے اندر نکلا کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈونرز ہیں، اکاؤنٹ ہیں، اس میں سے 13 اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک نکلے ہیں، ان 13 میں سے صرف 13 میں سے جو چند ایک آپ کہہ لیں کہ لاکھوں کی پہ بنتا ہے فنڈ، وہ اس میں سے بھی ایسی صورتحال ہے کہ بہت سارے ان میں سے 13 میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں۔ ابھی دیکھ لیں آپ، ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اپنی کلیریفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ لسٹ میں اپنے نام دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے۔ ایک پاکستانی کہتا ہے کہ میں پاکستانی بھی ہوں اور کینیڈین نیشنلٹی بھی ہے میرے پاس، تو میرا نام بھی اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔
ایک پاکستانی ہے جس کی وائف جو ہے وہ انڈین ہے، اس نے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے دیے، فرض کر لیں 10 لاکھ روپے، تو کہتے ہیں 5 لاکھ جو آپ کے ہیں وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں، جو 5 لاکھ آپ کی مسز کے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں آ جاتے ہیں، ممنوع کیس میں۔ تو یہ اس کی نوعیت کا جو ہے نا انہوں نے یا شو کاز نوٹس جو ہے نا وہ جاری کیا عمران خان کو، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی سزا میکسیمم یہ ہو سکتی ہے، میکسیمم اگر یہ باعث ہو کر سزا بھی دیں تو جو فنڈ جو انہوں نے مینشن کیا ہے، وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے اندر ممنوع قرار دیا ہے، وہ ضبط ہو سکتا ہے صرف، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آج عمران خان نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر جو ہے نا احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، تو اسلام آباد کے جو وزیر داخلہ ہیں، جو صرف 14 کلومیٹر ریڈیس کے جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کنٹینر لگا کر پوری فورس کو وہاں پہ پولیس کو بلا کر، رینجرز کو بلا کر پورا اسلام آباد جو ہے وہ سیل کیا ہوا ہے۔ اور پھر عمران خان نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ 6 بجے جو ہے وہ F9 پارک کے اندر ایک پرامن، حالانکہ یہ ویسے بھی پرامن ایک احتجاج تھا جو ریکارڈ کرتے رہے، 2014 میں بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جو ہے وہ PTI کے کارکن ہر جمعے کو جو ہے نا وہاں پہ اپنا ریکارڈ جو ہے احتجاج جو ہے نا وہ اپنا ریکارڈ کراتے رہے ہیں اور پرامن احتجاج ریکارڈ کراتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ بہت ہی بھکلاہٹ کا شکار ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اسلام آباد کو سارے کو سیل کر دیا۔ تو اب جو ہے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان کا وہ اسلام آباد ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر بھی عمران خان کی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، KPK میں بھی PTI کی حکومت ہے، کشمیر کے اندر PTI کی حکومت ہے، گلگت کے اندر PTI کی حکومت ہے۔ اب جو اصل ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد اور سندھ ہے، اور سندھ کے دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آ رہا ہے، تیار رہیں، اور انشاءاللہ عمران خان اور PTI کے لوگ جو ہیں وہ سندھ کے باسیوں کو ان چوروں سے اور ڈاکوں سے انشاءاللہ آزاد کرا کر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا YouTube چینل ہے ایکسپلور نیوز کے نام سے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے تازہ ترین ویڈیو جو ہیں وہ بناتے رہیں۔ السلام علیکم۔